السلام علیکم جی دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے طلاق۔ مطلب کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ شریعت کا تو سب کو پتہ ہے، جا کے وہ مفتیان کرام سے فتویٰ بھی لے لیتے ہیں، ان سے مشورہ بھی لے لیتے ہیں، مطلب طلاق کا کیا پروسیجر ہے، کیا شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، لیکن قانون کیا ہے، مطلب ہمارا قانون کیا ہے، کیسے طلاق دی جائے، کیسے ایک مرد جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے، اس پر مطلب کہ قانون بھی بنا دیا گیا ہے۔ وہ ہم قانون آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بھی آپ طلاق کیسے دیں گے تو طلاق مؤثر ہوگی۔ تو ہم دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک شروع کریں، ہمارا یوٹیوب چینل ایک تو سبسکرائب کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنائیں گے، کمپلیٹ اچی بچی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو طلاق کا بنا ہے 3 مہینے میں، مطلب کہ 3 مہینے بعد ہر مہینے اب مطلب کہ وہ جیسے پروسیس ہے وہ آگے اب شیئر کریں گے ہمارے ساتھ، تو یہ کیوں بنایا گیا ہے، مطلب کس وجہ سے یہ 3 مہینے رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ شریعت کہتی ہے ہماری، اس والے سے 3 مہینے رکھے گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب نکاح بھی ہوتا ہے تو نکاح کے ٹائم پہ بھی مولوی صاحب جو ہوتے ہیں وہ لڑکے اور لڑکی دونوں سے پوچھتے ہیں 3 بار، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح طلاق کا بھی سینیریو یہی ہے کہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان 3 طلاقوں کو اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ عورت کے 3 طہر گزرنے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد عورت جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے پہلے ہسبینڈ سے، اس لیے ان کو 3 طہروں میں رکھا گیا اور 3 طلاقوں کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر اب یہ بتا دیں کہ مطلب مرد پوچھتے ہیں، اب چلیں ان کو قانونی طریقہ تو نہیں پتہ، مطلب شریعت کا پتہ ہے کہ ہم بول دیں گے تو ہو جائے گی، مطلب شریعت میں ایسا ہی ہے، لیکن قانونی طور پر جو بنایا گیا ہے کہ مطلب وہ کیسے لیں، اگر طلاق انہوں نے دینی ہے عورت کو تو وہ کیسے دیں طلاق؟ دیکھیں جی، قانونی طریقہ یہی ہے کہ ایک اسٹامپ پیپر پہ انہوں نے طلاق نامہ ٹائپ کروانا ہوتا ہے، پوری اس کا عبارت لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس وجہ سے اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور کس وجہ سے اسے طلاق دینا چاہتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے۔ شادی کب ہوئی تھی یہ لکھا جاتا ہے، لڑکی کا نام لکھا جاتا ہے، سارا کچھ، یہ پوری ایک وہ ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹامپ پیپر پہ، ٹھیک ہے۔ وہ احسن طریقہ یہی ہے، جو ایکچول جو اصل پروسیجر ہے وہ یہی فالو کرنا چاہیے کہ آپ ایک طلاق دیں 1 مہینے میں، پھر دوسرے مہینہ گزر جائے، پھر یہ ہے کہ آپ اسے دوسرا اسٹامپ پیپر ٹائپ کرا کے پھر وہ بھیجیں، تیسرا بھیجیں۔ اب اسے بھیجنے کا پروسیس یہ ہے کہ آپ وہ اسٹامپ تو تیار کروا لیں گے، جو اوریجنل ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے وائف کو، وائف کے ایڈریس پہ، جو ایڈریس اس کا کوشش کریں کہ جو نکاح نامے میں ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پہ بھیجیں، کیونکہ کافی سارے لوگ بعد میں آ کے کہتے ہیں ہمیں تو ملا ہی نہیں نوٹس، ہمیں تو پتہ ہی نہیں طلاق ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پہ بڑا کلیئر سا لا ہے کہ آپ اگر نکاح نامے میں جو ہسبینڈ یا وائف کا ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ جب فیملی ڈسپیوٹ ہو تو اس پہ اگر نوٹس بھیجا جائے تو وہ جو ہے وہ صحیح سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی طلاق آپ نے دینی ہو تو جب نوٹس آپ نے بھیجنا ہو تو کوشش کریں کہ جو ایڈریس جو عورت کا لکھا ہوا ہے نکاح نامے پہ اس پہ بھیجیں، اور دوسرا اسی طلاق نامے یا اسی نوٹس کی آپ نے کاپی کروانی ہے، وہ آپ نے بھیجنا ہے یونین کونسل میں، اور ایک کاپی جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے تینوں نوٹسز بھیجنے ہیں مہینے بعد۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تو مطلب کہ آپ نے ہر مہینے ایک نوٹس بھجوانا ہے اسے طلاق کا، مطلب کہ اپنی وائف کو اوریجنل آپ نے اس کو بھجوانی ہے کاپی، باقی ایک کاپی آپ نے یونین کونسل میں رہے کاپی اپنے پاس رکھنی ہے، ایسے تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا تو سر اب یہ بتا دیں کہ کیا اس پروسیس میں کیا وکیل کو ہائر کرنا ضروری ہے یا یہ خود بھی مطلب عوام کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، وکیل کو ہائر کر لیں تو بہتر رہتا ہے، کیونکہ دیکھیں کچہری میں آگے پیچھے بھی کافی اسٹاف مینٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس وہ لکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آئیں ہم کروا دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو بیچ میں پوری عبارت لکھنی پڑتی ہے، پورا جو ڈرافٹ کرنا پڑتا ہے، وہ اگر آپ وکیل سے کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسٹاف مینٹر نے اس ٹائم وہ جو لکھا ہوگا اس کے پاس پرانا کسی نے پڑھا ہوگا، وہ آپ کو اسی میں ایڈیٹنگ کر کے تو وہ آپ کو پرنٹ نکال کے دے دے گا، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے بعد میں کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس میں لائر ہائر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اور سر یہ بھی بتا دیں کہ وہ پھر 3 مہینے چلے انہوں نے نوٹس بھیج دی، 3 مہینے گزر گئے، تو کیا پھر وہ طلاق خود ہی مؤثر ہو جائے گی، ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا یا بتایا جائے گا ہاں بھی اب آپ سیپریٹ ہو سکتے ہیں یا اب آپ کا ختم ہو گیا آپس میں ریلیشن؟ دیکھیں جی، آپ نے 3 نوٹس بھیجے وائف کو، تو 3 آپ نے یونین کونسل میں بھی بھیجنے ہیں، تو جب ایسے یونین ہی کونسل میں آپ 3 بھیجیں گے اور تیسرا جب آپ بھیج چکیں گے اور اس کے بعد منتھ گزر جائے گا، ٹھیک ہے، 1 مہینے کا ٹائم آپ گزر گیا، تو آپ کسی بھی ٹائم جا کے ادھر یونین کونسل سے آپ جا کے طلاق سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اور یہ بھی بتا دیں کل مجھے ایک بہن کی کال آئی، وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، وہ بھی چلیں اس ویڈیو میں شیئر کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ بہن پوچھ رہی تھیں کہ بھی ایسے میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دی ہے، 3 نوٹس اس نے بھجوا دی ہیں، اب یونین کونسل والے اس ہسبینڈ کو کہہ رہے ہیں کہ بھی 30,000 روپیہ دو، ہم نے تمہاری وائف کو دینا ہے۔
تو مطلب وہ اب اس نے عدت کا بول دیا کہ بھی کیا یونین کونسل والے یہ عدت کا خرچہ یونین کونسل والے لیں گے یا وہ الگ سے مطلب کہ کوئی کیس کرنا پڑتا ہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں وہ مانگ سکتی ہے ٹھیک ہے، بٹ یونین کونسل والے پابند نہیں کر سکتے ہسبینڈ کو اس بات پہ کہ آپ دو ہی دو تب آپ کو طلاق سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. یونین کونسل والے یہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس لڑکی کو یا وائف کو عدت کا خرچہ چاہیے تو وہ کورٹ میں آ کے فیملی کورٹ میں آ کے اپلائی کر سکتی ہے، کیونکہ یونین کونسل والے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اس عورت کا کتنا خرچہ ہونا چاہیے ایسے ہی منتھلی عدت کا، وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سر اچھا یہ بتا دیں کہ چلیں طلاق دے دی ہسبینڈ نے، اب حق مہر کا کیا سین ہے؟ کیا حق مہر عورت کو پورا ملے گا یا کوئی 50% کٹوتی ہوگی یا بالکل معاف ہے؟ مطلب کہ طلاق کی صورت میں کتنا حق مہر ملے گا عورت کو؟ دیکھیں جی، طلاق کی صورت میں ہسبینڈ نے طلاق دی ہے تو وہ اسے جو حق مہر لکھا ہوا ہے نکاح نامے میں وہ سارا کا سارا اسے دینا پڑے گا. وہ بے شک 10,000 لکھا ہوا ہے، بے شک 10 لاکھ لکھا ہوا ہے، بے شک 1 کروڑ روپے لکھا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا دینا پڑے گا. اگر نہیں دیتا تو عورت کے پاس رائٹ ہے وہ جا کے کورٹ میں بالکل حق مہر کی ریکوری کا کیس فائل کر کے حق مہر وصول کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور سر حق مہر میں جو جائیداد لکھی ہوتی ہے کہ ہم فلانا پلاٹ دیں گے، فلانا مکان دیں گے، تو کیا وہ بھی اس کو ملے گا عورت کو یا بس وہ نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، بالکل ملے گا. اگر تو ہسبینڈ کے نام پہ ہے تب بھی، یا اگر ہسبینڈ کے والد کے نام پہ، اس پہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ وہ لڑکے کے والد کے نام تھی وہ پراپرٹی جو حق مہر میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے وہ لڑکی کو دی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، بڑا سر. اور سر آگے جو نکاح نامے میں لکھی ہوتی ہیں شرائط کہ طلاق کی صورت میں ہمیں 1,00,000 دے گا، طلاق کی صورت میں ہمیں 50 لاکھ دے گا، سونا دے گا، کچھ بھی اس طرح کا دے گا، کیا وہ بھی طلاق کی صورت میں ملے گا عورت کو؟ نہیں جی، دیکھیں وہ شرائط جو ہیں وہ کافی ساری ججمنٹس ہیں اس پہ، وہ شرائط جو ہیں وہ غیر قانونی قرار دے دی گئی ہیں. سپریم کورٹ نے بھی دی ہیں، ہائی کورٹ نے بھی دی ہیں، کیونکہ شرائط جو ہیں ان میں کافی سارے لوگ غلط شرائط لکھواتے ہیں، تو اس لیے ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے وہ جو شرائط والے کالم تھے انہیں غیر قانونی قرار دے دی ہے. کیونکہ لوگ لکھوا لیتے تھے کہ ہسبینڈ طلاق نہیں دے سکتا، طلاق دے گا تو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. تو یہ جو شرعی خاوند کو حق دیے ہوئے ہیں قانون نے، ہمارے مذہب نے، اسلام نے، وہ اس سے آپ وہ لوگ جو ہے وہ غلط شرائط وہاں پہ لکھواتے تھے، اس لیے وہ سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی ان کالمز کو جو ہے 17 اور 18 ان کو غیر قانونی قرار دے دیے. ٹھیک ہو گیا سر. میرا اب آخری کوشچن ہے جو سب جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خرچہ، مطلب کہ مرد کا اس پورے پروسیس میں کتنا خرچہ آ جائے گا؟ وہ طلاق کے جو 3 نوٹس بیچتا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ جو سرٹیفکیٹ اسے ملتا ہے اس میں بھی کیا کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ اور اگر وکیل کو ہائر کرتا ہے تو پھر ان کا کیا خرچہ ہے؟ تو یہ سارا خرچہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی، جس پہ جو طلاق پہ اخراجات اتنے زیادہ تو نہیں آتے تقریباً. جو اب تو پہلے اسٹامپ ڈیوٹی جو تھی وہ تھوڑی کم تھی، اب 1000 کر دی نے ایک طلاق پہ. تو اگر 3 نوٹس بھیجتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 3000 تو آپ نے اسٹامپ پیپر اپلائی کرنے ہیں جو لینے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ اسٹامپ وینڈر جو آپ کو اسٹامپ دے گا، پھر صحیح بات ہے وہ پھر ڈرافٹ کرنے گئے تو وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 5,000 to 6,000 آپ کا وہ خرچہ ہو جائے گا. اور پھر آپ نے ظاہری بات ہے پھر وہ کوریئر سروس کروانے ہیں، وہ بھی آپ کا خرچہ ہوگا. اور 10,000 آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 10,000 آپ کا وہ خرچہ ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ لائر ہائر کرتے ہیں تو آپ کو لائر کی فیس دینی پڑے گی. تو دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سب کو امید ہے کہ آپ سب کے سوالات کے جو جتنے بھی جواب تھے طلاق کے حوالے سے وہ آپ کو مل چکے ہوں گے. تفصیل کے ساتھ راجہ فیصل محمود ایڈوکیٹ صاحب نے بتا دیے ان کے جوابات. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. باقی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے. آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے. شکریہ دوستو، اللہ حافظ.